ہم دل کی عطا کرنے سے اپنے معزز مہمان حافظ محمد قاسم نقوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. نعت خوانی کا سلسلہ جاری ہے، تو اگر کوئی نعت خوان ابھی اس دوران تشریف لے آئے تو وہ محترم حیدر زمان صاحب سے التماس ہے کہ تشریف لائیں اور نعت کو دوسرے کو میں پیش کروں. درود پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Yeah.
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج تھا اس کے 3 درجے تھے. معراج کے کتنے درجے تھے؟ 3. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صفات کے بھی 3 درجے. اب پہلا مرحلہ آیا وادی مکہ سے مسجد اقصی، ایک مرحلہ. وہاں سے سدرۃ المنتہا دوسرا مرحلہ، اور پھر مکانہ کعبہ قوسین وادنا تیسرا. اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر مبارک کی 3 کوششیں تھیں. ایک تھا بشریت مصطفیٰ، دوسرا نورانیت مصطفیٰ، تیسرا حقیقت مصطفیٰ. تو ان 3 درجوں کا اور 3 مدارج جو ہیں ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. اب جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس تک تشریف لے آئے اور وہاں پر کل انبیاء اور رسل کی امامت فرمائی، تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا معراج ہے کہ کل بشروں میں جو سب سے اوپر ہیں انبیاء اور رسل جن کی بشریت ہوتی ہے، ان کے سرکار امام ہو گئے تو سرکار کی بشریت کو معراج ہو گئی. اس کے بعد عالم بشریت اور عالم انسانیت نیچے رہ گیا. اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برات پر تشریف فرما ہو کر اس کائنات سے نکل کر ملکوتی دنیا کا سفر شروع کرتے ہیں. اب یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا سفر تھا. کون سا سفر تھا؟ نورانیت کا سفر تھا. جب انبیاء اور رسل کی امامت کروائی، بشریت کا معراج ہو گیا. آگے جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے، نورانیت کا معراج ہو گیا. اب ذرا سوچنا ہوگا، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت اور نورانیت کے پیکر میں ہی دیکھتے ہیں اور ناپتے اور توڑتے ہیں کہ سرکار کی ذات کیا ہے. بشریت تو وہ تھی سارے بشر، کل انبیاء اور رسل، وہ بیت المقدس میں رہ گئے. اور پھر وہ مقام آیا سدرۃ المنتہا کہ جہاں پہ جبریل بھی بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب آپ تشریف لے جائیے. آگے میں جاؤں تو میرے تو پر چلتے ہیں. انوار و تجلیات الہیہ کا اتنا ظہور ہے کہ اگر ذرا بارش بھی آگے بڑھو تو جل کے راک ہو جاؤں. پھر رف رف کی سواری عطا ہوتی ہے. حضور رف رف پر تشریف فرما ہو کر اللہ کی قربتوں میں چلے جاتے ہیں. پھر ایک مقام آتا ہے کہ رف رف بھی رہ جاتا ہے. پھر ایک بھکا نور آتا ہے اور اس پہ سوار ہو کر حضور آگے تشریف لے جاتے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ بھکا نور بھی رہ جاتا ہے. وہ مقام
میں اوادنا آ جاتا ہے، جہاں پہ دو کوسوں کا، دو کمانوں، تین کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. ادھر حبیب تھا، ادھر محبوب تھا، ادھر عبد تھا، ادھر معبود تھا، ادھر ذات مصطفیٰ تھی، ادھر ذات خدا تھی. خدا مصطفیٰ کو کرتا تھا، مصطفیٰ خدا کو کرتا تھا، مصطفیٰ خدا کے جلوے اپنے اندر سمیٹ رہا تھا. خدا نے براہ راست مصطفیٰ کے چہرے کو نگاہ کی اور مصطفیٰ نے براہ راست خدا کے چہرے کو نگاہ کی. اگر مظلوم حضور کی کسی بھی امت کے لیے آپ نہیں اٹھتے، آپ کے سجدے قبول نہیں ہیں. کسی بہن کی عزت لٹ جائے، اگر آپ کا دل نہیں دکھتا، آپ اس کے لیے اپنی جد و جہد نہیں کرتے، آپ کے سجدے قبول نہیں ہیں. یہ وقت ہے کھڑا ہونے کا،
کہ آپ کے کرنا کیا ہے. تحریک منہاج قرآن کا یہ پیغام ہے. ہم فقط رسمی طور پر دین کو نہیں مانتے. دین ایک یونیورسل دین ہے. باقی مذاہب ہیں جو ایک حصہ پورا کرتا ہے, آپ کی عبادات کا حصہ پورا کرتا ہے. دین میں ساری چیز آتی ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پورا نظام لے کے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا حاکم نہیں بنے, ہیڈ آف اسٹیٹ بنے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نظام دیا کہ نہیں کہ آپ نے بیرون ملک دوسرے ملکوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنی ہے, غیر مسلموں کے حقوق کیا ہیں, ہمارے فائنینشیل حقوق کیا ہیں. صحابہ اکرام کے دور میں باقاعدہ یہ مذاہب جو ہمارا یہاں پہ سسٹم ہے, بچوں کو جو پیسے ملتے ہیں, یہ حضرت عمر فاروق کے دور میں رہا ہے. تو جب تک ہم اس سسٹم کی طرف نہیں بڑھیں گے, فقط دین کی طرف رہیں گے کہ جی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سے آگے کچھ نہیں, مستقبی انقلاب نظام مصطفیٰ میں ہی سب دکھوں کا حل ہے. اس کے علاوہ کسی دکھ میں کوئی آپ کا شامل حال نہیں. اسی طرح ہم مرتے رہیں گے, پستے رہیں گے. آج ہمارے گھر میں اگر کوئی لاشا گرا ہے تو کل آپ کے گھر میں گرے گا, پرسوں دوسرے کے گھر میں گرے گا. یہ نظام ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. اور یہ نظام انتخاب جس میں صرف گنڈا گرد لوگ آتے ہیں, بدماش آتے ہیں, ان لوگوں نے یہ نظام اس طرح وضع کیا ہوا ہے کہ اس میں کوئی دوسرا بندہ نہیں آ سکتا. تو میرا یہ جو درد تھا, پیغام یہ ہے کہ خدا را اپنے گھر والوں سے کہیں کہ اس نظام انتخاب کو مسترد کر دیں, اس نظام انتخاب کو مسترد کر دیں, کسی شخص کو ووٹ نہ ڈالیں, اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں. اور انشاءاللہ 4 نومبر کو اعلان ہو چکا ہے, مینار پاکستان کے سائے کے تلے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب تشریف لائیں گے. تو اس نظام کے خلاف عملی بغاوت کا مظاہرہ 20 لاکھ افراد وہاں پہ جمع ہو کے کریں گے. تو دل میں حضور کی ہمت کا درد بھی رکھیں, تڑپتے ہوئے لاشوں کو بھی دیکھیں. ٹی وی پہ جو آپ نظارہ کرتے ہیں, خدا کی قسم شاید دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں پہ یہ واقعات ہوتے ہوں. کہیں سے بوری بند لاشیں آتی ہیں, کہیں سے 6 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اسلامی معاشرہ ہے یا درندوں کا معاشرہ ہے؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اپنے خاندان والوں سے کہیں, ہر بندے کے ریسورسز ہیں, ان سے کہیں کہ مت ووٹ دیں ان کو. جو ووٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کون لوگ ہیں؟ کوئی شریف پاک کے دار بندہ کھڑا ہو جائے, محلے سے کونسلر کی سیٹ کے لیے کوئی ووٹ دیتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بھی نہیں دیتا. وہ جی یہ مسیطیں ڈالنی ہے اس کے کریں. اصل میں تھانے کچہری کے چکر ہوتے ہیں, ریڑے بھی لگا تھانے کچہری. بدماش کو ووٹ دیتا, وہ آپ سے التماس ہے. یہ درد ہے کہ خدا اپنے ملک کو بچانے کے لیے, اس امت کو بچانے کے لیے اس نظام انتخاب کو مسترد کرنا ہے. اب میں زیادہ ٹائم دے دیا ہے. محترم حافظ محمد آصم رضوی صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبت بھرا, عشق بھرا واقعہ ہے وہ ہمارے قلب و اذہان تک منتقل فرمائیں. ان کی آمد سے قبل ایک زوردار نعرہ پر بھی ہم سب ان کا استقبال کر سکیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, معراج النبی. جان کرم کا ٹائم انشاءاللہ. السلام علیکم آپ سب احباب کو گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اپنے ضروریات زندگی کے معاملات سے ٹائم نکال کر سرکاری مدینہ علی تقسیم کی معراج کی نظر پر تشریف ہوئے. اللہ آپ کا اور میرا تو جو لمحات آپ یہاں پر میرے ساتھ گزارے, میں تقریر کرنے سے پہلے آپ سے ملتمس کو متمع کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1, اپنے موبائل فون جتنی دیر تک یہ پروگرام ہو براہ کرم
ان کا وہ سائلنٹ کر دیں بن جائے. یہی سمجھیے کہ آج چھٹی نہیں ہے, ہم کام پہ ہیں تو کام میں موبائل کی اجازت نہیں. وہاں کافوں نے دیکھ لیا موبائل پہ تو ہو سکتا ہے کوئی جرمانہ کر دے, کوئی مسئلہ کر دے, تو یہی دن بنا کر, ویسا نہیں کرنا, یہ دن بنا کر موبائل کو سائلنٹ کر دیں. اور جو میں باتیں کروں میری باتوں کو غور سے سنیے گا, غور سے سنیے گا, پھر لطف بھی آئے گا, عشق بھی آئے گا, محبت بھی آئے گی. اور جس مقصد کے لیے میں اور آپ یہاں حاضر ہوئے کوشش کریں گے وہ مقصد حاصل ہو, اللہ جل وعلا کریم راضی ہو جائے, اس کا محبوب راضی ہو جائے, یہی آپ کا مقصد ہے, یہی میرا مقصد. اس کے سوا مقصد اور نہیں ہے. نہ آپ نے یہاں پر کوئی جائیداد بنانی ہے, نہ میں نے یہاں پر بنانی ہے. ہاں ایک جائیداد بنانی ہے, وہ جائیداد ہے دین کی جائیداد, وہ جائیداد ہے اپنی آخرت کی جائیداد. اور اس جائیداد کو بنانے کے لیے کچھ تھوڑا بہت کرنا پڑے گا. میرے ساتھ آؤ, جہاں پر آپ کو بات اچھی لگے, قرآن کی آیت پڑھوں, نبی کا فرمان پڑھوں, تو وہ حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے سبحان اللہ کا ورد جاری رکھیں. تو یہ میری چند آپ سے گزارشات ہیں. اپنی توجہ کو کسی اور طرف مبذول نہ کیجیے گا, اس طرف مکمل طور پر رکھیں گے انشاءاللہ. جب گھر سے ٹائم نکال کر اتنی دور سے پیٹرول خرچ کر کے, ٹائم ویسٹ کر کے یہاں پہ آ گئے, تو یہاں آ کر بھی اگر ہم اپنا مقصد حاصل نہ کریں تو فائدہ نہیں ہے. اس لیے توجہ سے میری بات سنیے گا. اللہ کا ملاقبین میری اور آپ کی حاضر اپنی باتوں سے پوری کرنا. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا ومرشدنا وقائدنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے رات غلام مقام کی رسائیوں پر جا کر بھی اپنی امت کو نہیں بھولا. وہاں جا کر بھی اپنی امت کا ذکر چھیڑا اور اپنی امت کی یاد رکھی وہاں پر. تو آج ان کو نبی کا ذکر کرنے میں کچھ شرم آتی ہے. شرمانا نہیں ہے, اپنی زبان کو کھولیں اور پورے عشق کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھوم جھوم کر میرے مصطفیٰ پر درود کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے.
हाजिर हो तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह यासीन से फरमाता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। फरमाया आज तुम्हारी जुबानों पे ताले लग जाएंगे, आज जुबानों पे मोहर सबत होगी और क्या होगा? तुकल्लिमुना अयदीहिम, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, तुम्हारे हाथ कलाम करेंगे, हाथ गुफ्तगू करेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम, तुम्हारे पांव गवाही देंगे। और जब वहां पर गवाही हो रही हो, आपके और मेरे हाथ गवाहियों में से ये भी गवाही दे, या अल्लाह एक वक्त था तैरतों की सरजमीन थी, वहां पर मुस्तफा के दीवानों ने, मुस्तफा के परवानों ने तेरे सरकार की महफिल को सजाया था और एक जिक्र करने वाला जिक्र कर रहा था, उसके साथ सुनने वाले सुन रहे थे। या अल्लाह ये साथ जुबान से जिक्र भी करते थे, साथ में अपने हाथों को लहरा कर मुस्तफा की अज़मतों का इज़हार भी करते थे। सुभान अल्लाह। मेरे साथ